نبی فاروق اعظم خلیفہ نبی فاروق اعظم سراپا بندگی فاروق اعظم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور ARYQ-TV پیش کر رہا ہے خراج عقیدت و محبت خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا خاندان مبارک ویسے بھی علم الانساب کے اعتبار سے بہت مقتدر جانا جاتا تھا. کسی شخص کے نسب کے حوالے سے اگر جاننا ہو تو لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ فلاں شخص کا نسب کیا ہے. اور دوسری سفارت کا جو ایک شعبہ تھا یہ بھی آپ کے خاندان کا ایک وصف تھا کہ یعنی کہ سفارتکاری جو تھی آپ کے خاندان میں تھی کہ دیگر مقامات پر جا کر جو ہے تمام نظم کو جاری و ساری رکھنا اور ان تمام روابط کو قائم و دائم رکھنا. تو ایڈمنسٹریٹیولی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر اگر دنیا میں جو بہترین ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آپ کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. تو آج ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب جن کا انداز سمجھانے کا ایسا ہے کہ لوگوں کی سماعتوں سے ہوتی ہوئی بات ان کے دلوں میں اتر جاتی ہے. اور جب مخاطب نوجوان ہوں اور اسکرین کے ذریعے پوری دنیا میں رہنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ہوں تو پھر بات کی آپ کی اثر انگیزی مزید بڑھ جاتی ہے اور ان کا بہت زیادہ افادہ عام تک پہنچ جاتی ہے بات. تو ہمارے یہاں تشریف فرما ہے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس بہت پروگرام. شکریہ رئیس بھائی, بہت اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور میرے بائیں جانب ملک و ملت کے نوجوان موجود ہیں, بڑے زبردست سوالات کے ساتھ موجود ہیں, بڑے فکری سوالات کر رہے ہیں اور علماء حضرات بھی جو تشریف لا رہے ہیں وہ بھی اس بات کی ستائش کر رہے ہیں کہ جناب نوجوان جو ہیں وہ بہت بھرپور انداز میں سن رہے ہیں اور اس میں سے جو کوسچن ریز کرتے ہیں وہ بھی بڑے فکری ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جناب آغاز کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کا اور میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان سبحان اللہ وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. صدق اللہ مولانا العظیم. پیارے بچوں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ خود اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا. اللہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان ان کے لیے محبوب بن گیا, پسندیدہ بن گیا اور ان کے دل مزین ہو گئے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. میرے بچوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ اور آپ کو صحابہ کرام کی عظمت تاریخ سے نہیں, قرآن سے. تاریخ کے اندر تو رتب و یابس ہیں. واہ واہ. تاریخ کے اندر تو کسی نے کیا لکھا, کسی نے کیا لکھا, کسی نے سچ لکھا, کسی نے جھوٹ لکھا. سچا کلام میرے رب کا ہے اور میرے حبیب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بار رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا اور کفر کو, فسق و فجور کو, ہر چیز کو ان کے لیے مکروہ قرار دیا. بے شک. وہ اگرچہ معصوم نہیں, معصوم انبیاء کرام فرشتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اور اہل بیت اطہار کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ. اولئک هم الراشدون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت والے بندے ہیں. بے شک. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. بے شک. اور پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا, واہ واہ. کسوٹی قرار دی. ایک آئیڈیل ہوتا ہے نا, حضور کی ذات ببرکات آئیڈیل ہے, اور قرآن نے کہا کہ جنہوں نے حضور سے استفادہ کیا, جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے, جن کے سامنے حضور کے ارشادات ہیں, یہ قرآن ہم تک پہنچا تو کن کے ذریعے پہنچا؟
صحابہ کرام کے ذریعے، آل بیت اطہار کے ذریعے۔ یہ رسول پاک کی حدیثیں کیسے پہنچی؟ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، انہوں نے سنی، محفوظ کی، آگے پہنچتے 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 امت تک پہنچی۔ تو یہ ہمارے دین کی بنیادی سورس ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی محبت میرے بچوں بہت ضروری ہے۔ ان کی محبت آج دشمن نکالنا چاہتا ہے نوجوانوں کے دلوں سے، لیکن ان کی باتوں پہ نہیں آئیے گا۔ آپ توجہ کیجئے گا قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور، اور پھر ان کا ایمان کہ جن کے ایمان کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے، ان کا ایمان کہ جن کی موجودگی کے اندر پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی گئی فاروق اعظم، ان کا ایمان کہ جو بدر میں حاضر ہیں، احد میں حاضر ہیں، خندق میں حاضر ہیں، فتح مکہ میں حاضر ہیں، صلح حدیبیہ میں حاضر ہیں، میثاق مدینہ میں حاضر ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تیری جھوک دے آسے پاسے وسطے ہاتھ سے، جہاں حضور جائیں گے وہاں حضور کے صحابہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں صدیق اکبر جا رہے ہوں گے، وہاں عمر فاروق جا رہے ہوں گے، وہاں عثمان و حیدر کرار جا رہے ہوں گے۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا، لیکن حضور سے اتنا پیار، اتنی محبت، اللہ اکبر، حضور کے شہر سے بھی محبت۔ آپ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک وفی بلد حبیبک۔ یا رب العالمین، تو موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور فرمایا موت دینا تو تیرے محبوب کے شہر میں موت دینا۔ اللہ کہتے ہیں بادشاہ آدمی ہو تسی جناب، آپ شہادت بھی چاہیے اور بلد رسول سے بھی باہر نہیں چاہیے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا، ملی بھی شہادت اور ملی بھی بلد رسول کے اندر، اور پڑوس بھی ملا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے منبر پر، اچانک فرماتے یا ساریہ الجبل، خطاب دے رہے، خطبہ دے رہے۔ صحابہ کرام نے کہا نماز کے بعد حضور آپ خطبہ دے رہے ہیں، ساریہ تو آذربائیجان اور اس علاقے کے اندر لڑ رہے بالکل سینٹرل ایشیا کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا اور اچانک میں نے نگاہ اٹھائی اور میرے سارے سپاہی جو ہے نا لڑ رہے تھے وہاں پر، اور کہا کہ لڑتے لڑتے میں نے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ فرمایا خطبہ دیتے دیتے میں برداشت نہیں کر سکا، خطبے کو روکا اور یہاں سے میں نے حکم جاری کیا کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ اچانک امیر المومنین کی جمعے کے دن آواز آ رہی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے توجہ کرو، توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھا تو دشمن ادھر سے حملہ آور ہو رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، اللہ اکبر۔ لیکن فرماتے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت۔ آپ فرماتے ایک وقت وہ تھا کہ خطاب میرے والد 8 اونٹ 10 اونٹ دے کے بیچتے تھے، وہ قابو نہیں آتے تھے۔ آج ساری دنیا اللہ نے سر نگوں کر دی۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جی۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو ان کا عشق لے لیتا ہے پھر سمندر بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ خط لکھا سمندر کو کہ اگر تو جاری ہوتا ہے خود تو مت جاری ہو، تجھے عمر کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ جاری ہو جا۔ زلزلہ آیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر میری چادر دو۔ آپ نے زمین پر درہ مارا، اے زمین تو کیوں حرکت کر رہی ہے؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ آگ لگ گئی، آپ نے اپنی چادر بھیجی۔ فرمایا یہ سب چیزیں کیسے تابع بن گئی؟ فرمایا جب انسان اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی ساری برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بچوں پیغام یہ ہے کہ ہمارے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، حضور سے محبت کی، اللہ نے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا۔ آج بھی اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے انداز میں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے خراج عقیدت و محبت پیش کیا خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ ہم اس پروگرام کا حسن یہ ہے اور اس پروگرام کا تفرد یہ ہے کہ اس میں نوجوان ہوتے ہیں اور یوں ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنے سوالات کے ساتھ ہوتے ہیں۔
تو چند منتخب سوالات ضرور شامل کریں گے اب اپنے وقت میں رہتے ہوئے. کون سوال کرنا چاہیں گے آج کے موضوع پر؟ السلام علیکم. والسلام. میرا نام انظار اختر ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے. دنیا بھر میں عمر's لاء مشہور ہے, تو یہ عمر's لاء کیا ہے؟ عمر's لاء دیکھیں عمر's لاء جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹ کا جو تصور پیش کیا وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, سوشل ویلفیئر اسٹیٹ, اور اس کی عمر لاز کے اندر بنیادی طور پر ایک بچے سے لے کر ایک ضعیف تک ہر شخص کے لیے ریاست کی طرف سے اور بیت المال کی طرف سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی کہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی راشن دیا جائے گا, ایک بوڑھا ہے ان کے لیے جو ہے وہ مکانات بنائے گئے, ان کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا. بلکہ پیارے بچوں جو کافر رہتے تھے ریاست کے اندر, اللہ ذمی تھے, ریاست کے تابع ہو کر رہتے تھے, ان کے لیے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز رکھی ہوئی تھی. نہری نظام آپ نے قائم کیا, نئے شہروں کو آپ نے آباد فرمایا, فوجیوں کے لیے چھاونیاں بنائیں, فوجیوں کے بچوں کے لیے آپ نے وہاں پر فیسلٹی دی. تو یہ کمپلیٹ جو ہے ساری کی ساری چیزیں اگر ریاست کے اندر آئی ہیں تو اس کا سارا نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور اس کو کہا جاتا ہے عمر لاز. اچھا آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر, میں آج سے چند سال پہلے برطانیہ کے اندر گیا تو وہاں ایک بڑا ہنگامہ کھڑا تھا. برمنگھم کے اندر ہم گئے تو اخبارات کے اندر ایک بڑا شور شرابہ مچا ہوتا ہے. ایک پادری نے بیان دیا, اس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے لیکن ہماری ویلفیئر اسٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہے جب تک ہم عمر لاز کو شامل نہ کریں. عمر's لاز شامل ہوں گے تو تب جا کر کمپلیٹ ہوگا. آج دیکھیں ہم مغرب کے ہر چیز پر مرے جا رہے ہوتے, ارے یار کیا لے کر آ گئے یار, کیا روڈیں بن گئیں, کیا ویلفیئر, یہ سب کچھ ہمارا تھا, ہم نے اس کو برباد کیا, ہم نے اس کو ضائع کیا. اسپین کے اندر دیکھیں ہمارے علم کے کیسے دیے جلتے تھے, ہمارے خلفائے راشدین نے اس زمین پر کیسا ویلفیئر کا نظام قائم کیا. آج اگر ہمارے بعد آنے والوں نے تباہ و برباد کر دیا تو ہمیں مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم پیچھے دیکھیں, ان کو دیکھیں, ان لاز کو شامل کریں اپنی اسٹیٹ کے اندر, تو آج بھی دنیا کے اندر ہماری آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لاز کے اندر. اقبال نے اس کو بہت اچھے انداز میں کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, خاص ہے ترکیب میں. اور یہ خاص جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عہد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک یہ سفر جاری رہتا ہے کہ جناب ایسا عدل کا نظام کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں رہنے والے لوگ اس کی مثال دیا کرتے ہیں. جناب تو سوالات کی جانب پھر دوبارہ سے لوٹ رہے ہیں, اب کون کریں گے سوال؟ السلام علیکم. السلام. میرا نام فیضان ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی اہم فتوحات کون کون سی ہے؟ اہم فتوحات, اہم فتوحات. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر میرے بچوں بہت اہم فتوحات ہوئی. سب سے بڑی فتوحات تو یہ ہے, سبحان اللہ کہیں گے آپ, میں جب بتاؤں گا کہ دنیا کی 2 سپر پاورز, جیسے آج دنیا کے سپر پاورز ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, اس طرح دنیا کے اس وقت 2 سپر پاورز تھی, کیسر و کسرا. ان کیسر و کسرا کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا اور اسلامی ریاست کے اندر لے کر. دوسرا پھر آپ دیکھیں کہ شام سے لے کر, مصر سے لے کر, عراق سے لے کر, آرمینیا سے لے کر, آذربائیجان سے لے کر ہمارے بلوچستان مکران تک جو ہے وہ اسلام کا پرچم اگر بلند ہوا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر 22 لاکھ مربع میل آپ کے زمانے کے اندر زیر نگی ہوا. اور آپ یہ سمجھے کہ دنیا کے آپ حکمران تھے لیکن اصل وہی تھی کہ وہی سادگی, وہی آپ نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اینٹ رکھی ہوئی ہے, پتھر رکھا ہوا ہے, درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, لیکن پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو عدل دے رہے ہیں. اللہ, جب آپ پوری دنیا کو عدل دیتے ہیں, انصاف دیتے ہیں, تو پھر آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے وہ جانے کی چیز ہے, لیکن میں زمین والوں کو عدل و انصاف دے رہا ہوں. تو یہ آپ کی مشہور جو ہے, میں اس کے علاوہ تو بہت ہیں لیکن مرکزی طور پر. کیا بات ہے, ایک اور سوال شامل کریں گے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد برہان خان ہے اور میرے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہسٹری میں
حضرت عمر نے انٹروڈیوس کروائیں اور آپ کے اہم ترین انیشیٹیوز کیا ہیں؟ اچھا، اولیات ماشاء عمر کے حوالے سے جی 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 اولیات عمر کے حوالے سے کون اولیات کون عمر سے؟ جی دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو بہت بڑا یہ کام کیا کہ آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا خاص طور پر یہ کام کیا کہ آپ نے جو ڈپارٹمنٹ بنایا آپ نے فوجیوں کے لیے چھاونیاں بنائیں، آپ نے نہری نظام قائم دائم فرمایا، آپ نے جو شہری زندگی تھی وہ پھیلتی جا رہی تھی تو نئے شہروں کو آباد کیا، آباد کاری کا یہ سلسلہ کیا۔ اسی طرح آپ کے زمانے کے اندر بہت سارے نظام قائم کیا، آپ نے بیت المال کو بڑا وسیع کیا۔ وہ جو ایک دولت کا تھا کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے، اس کو ختم کیا آپ نے اور بیت المال کو مخلوق خدا کے لیے کھول دیا۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، آپ نے وہ ہونے نہیں دیا اور لوگوں تک اس برکات کو جو فتوحات کی صورت میں آ رہی تھی اس کو آپ نے ترسیل فرمایا۔ تو ڈپارٹمنٹ دیکھیں آپ تو آپ نے ریاست کے اندر جو ہے ہر نیا ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچوں سے لے کر ایک بوڑھے تک اور سارے کے سارے شہری نظاموں سے لے کر ہر نئے ڈپارٹمنٹ کو شروع کیا گیا اور جہاں جہاں اسلام پھیلتا رہا وہاں یہ ساری کی ساری اصلاحات ہوتی رہیں اور یہ تمام کے تمام شعبہ جات آپ نے قائم کیے جو آج بھی دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹ کامیاب ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کو لیتی ہے اور اپنے لیے کامیابی اور کامرانی سمجھتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حسن اتفاق ہے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کیا ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے۔ کیا بات ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ کیا بات ہے، شاہکار رسالت، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں، اب دیکھیں پیر صاحب نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہے کوئی مجدد تو کوئی گنج شکر ہے کوئی مجدد تو کوئی گنج شکر ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علماء حضرات کو ہم زحمت کلام دے رہے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں علماء حضرات اور سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام فرماتے ہیں اور نوجوانوں کو بطور خاص مدعو کیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی مشاہیر اسلام کے حوالے سے آگاہ ہوں، ان کے مقام مرتبے اور ان کے دینی خدمات کے حوالے سے آگہی حاصل کریں اور پھر آئندہ جب ذکر کریں ان کا تو نہایت تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم،